ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ سود خور بہت بے مروت ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سود خور بہت بے مروت ہوتے ہیں، بہت بے مروتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا خون نہیں چھوڑتے، وہ لوگوں کا خون نہیں چھوڑتے ہیں، بے مروتی پیدا ہوتی ہے حرام۔ آج جو دنیا کے اندر یہ بے مروتی ہے نا، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ گھروں کو آگ لگانا، لوگوں پر بلڈوزر چلانا، یہ سب پیٹ میں حرام کی وجہ سے۔ اگر پیٹ میں حلال جائے نا، اگر کافر بھی اور حلال کھائے تو اتنے گندے کام نہیں کرتا، اور مسلمان ہو کر کے حرام کھائے تو اتنے گندے کام کرے گا مسلمان ہو کر بھی کہ آپ اس سے توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پیٹ میں جاتا ہے وہی دکھاتا ہے۔ یہ جو دیور کا بھابھی کے ساتھ پکڑے جانے کی وارداتیں سن رہے ہو، اس کی وجہ پیٹ میں حرام کا لقمہ، یہ جو سسر اور بہو کے درمیان کی جو اخبارات کے اندر تم سرخیاں پڑھ رہے ہو کہ سسر نے جو باپ کی طرح ہوتا ہے بہو پر پاپ کا ہاتھ ڈالا، پیٹ میں حرام جاتا ہے تو ہوتا ہے۔ یہ بغیر حرام جاوے نہیں ہوتا، جو پیٹ میں جائے گا وہی رنگ دکھائے گا، اور یہ پیٹ جو ہے، یہ پیٹ، اس میں آپ اتنا سمجھ لو میرے بھائی، سب بات چھوڑو، اگر آپ پیاز کھاتے ہو نا، پیاز، تو آپ کا پسینہ بدبودار نکلتا ہے، اور آپ اگر گلقند کھائیں، گلقند چند دن، آپ کے پسینے کی بدبو، منہ کی بدبو ختم ہو جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، پیاز بہرحال حلال ہے، جب ایک حلال غذا پیٹ میں جاتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ ظاہر ہوتا ہے پسینے کی شکل میں، اور ایک خوشبودار چیز جاتی ہے تو بھی وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو جب حلال غذائیں اپنا اثر دکھاتی ہے تو سود اندر جائے گا تو کیا دکھائے گا؟ آپ چند دن پیاز کھا کر دیکھیں مسلسل، آپ کے پسینے میں بدبو آئے گی، اور آپ گلقند کھا کر کے دیکھیں پسینے سے بدبو ختم ہوگی، معدے میں جو جائے گا وہ اثر دکھائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ٹھنڈی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو زکام ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گرم چیز کھاتے ہیں تو اس کا کوئی اور اثر ہوتا ہے، گرمیوں میں گڑ کھائیں تو ناک سے خون نکلتا ہے، معدے میں جا رہا ہے تو اثر دکھا رہا ہے نا۔ تو جب غذائیں اثر دکھاتی ہے تو حلال و حرام کیوں اثر نہیں دکھائے گا؟ اس لیے لوگ حلال کی طرف توجہ کریں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میرے شوہر انتظام کرنے گئے ہیں، ایک کام کرو، یہاں سے ٹل جاؤ، میں رشوت کے طور پر تمہیں یہ دے دیتی ہوں، لے جاؤ، لیکن ٹلو، یہاں سے انتظام ہو جائے گا تو پہنچا دے گا۔ اس نے کہا تیرے بچے بھوکے رہیں مرے، مجھے کیا فرق۔ وہ لے کر کے چلے، حبیب سود خور جنہیں لوگ کہتے ہیں، بیویوں کا پکاؤ کھائیں گے۔ کھانا پک رہا تھا، بکری کے پیر اور سر خوشبو آ رہی تھی، ایک مرد درویش آیا، دستک دی، حبیب مجھے بھی کچھ کھلا، کیا خوشبو آ رہی ہے؟ حبیب نے کہا یار میں تجھے دے دوں گا اٹھا کر، تو مالدار تو نہیں ہوگا، البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا۔ صبح کو بچوں نے وہ کہا، دوپہر کو حادثہ وہ ہوا، اور اب ایک فقیر آ کر کہتا ہے حبیب وہ دن بہت جلدی آنے والا ہے جب تجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ وہ دن نہیں آئے گا کہ انسان اپنی اعمال کا حساب دے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، اللہ کی عدالت میں بہت جلد کھڑے ہونا ہے۔ حبیب ظالموں کا انجام بدترین ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ فقیر چلا گیا۔ کچھ فقیر لینے آتے، کچھ فقیر دینے آتے، وہ دینے والا فقیر تھا، دے کے چلا گیا۔ دسترخوان پر کھانا آیا تو پوری ہانڈی خون سے بھر گئی تھی۔ یہ تیسرا حادثہ تھا جس نے حبیب کو متاثر کیا۔ حبیب رو پڑا۔ حبیب نے بیوی سے کہا بہت ظلم ہو گیا، بہت دولت ہے، کیا کریں گے؟ اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ بیوی نے حوصلہ افزائی کی، حبیب چھوڑ دو اس دھندے کو۔ کہا چلے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے کوئی اللہ والے کا در پکڑتے ہیں۔ سوچا جاؤں کہاں؟ وہ سوچا کہ کتنا خوش نصیب ہو کہ یہ دور امام حسن بصری کا دور ہے، چلو حسن بصری کی خانقاہ میں چلتے ہیں۔ جب خانقاہ حسن بصری کی طرف بڑھے تو وہاں وعظ کی محفل سجی تھی۔ امام حسن بصری کو کیا خبر کہ کون کہاں آ کے کھڑے، جیسے یہاں ہمیں کیا، ہم تو عام ہی لوگ ہیں، وہ اللہ والے تھے لیکن وہ تو مصروف تھے اللہ کی باتیں بتانے میں۔ ان کی زبان سے کہا نکلا، لوگو آج اللہ نے زندگی دیے، توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا، اللہ نے زندگی دیے، توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ بات کہتے کہتے جذبات میں یہ کہہ اٹھے، لوگو تم تو تم ہو، اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اتنا سننا تھا،
کھڑے تھے, آنکھ میں آنسو آ گئے. دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. آگے آئے کہ بزرگ جو جملہ کا ایک بار اور کہہ دیں, اللہ اکبر. وہ کیا لوگ تھے. دوسری بار پھر کہا, لوگوں تم ہو, توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے, اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. پھر قریب آئے, کہا بزرگ ایک بار یہ جملہ اور کہہ دے. جیسے ہی کہا, لوگوں توبہ کرو, اللہ معاف کر دے گا. تم ہو, اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے, اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. پیر پکڑ لیے, گواہ رہنا حبیب نے توبہ کر لی. گواہ رہنا حبیب نے توبہ کر. کون ہو تم؟ میں ہی حبیب سود خور ہوں. ہاتھ بڑھائیے, توبہ کرتا ہوں. کہ بیٹے توبہ ایسے نہیں ہوتی. جن کا مال تم نے سود کے ذریعے حاصل کیا, اگر وہ یاد ہے تو ان کو دے دو, اور اگر وہ یاد نہیں ہے تو ان کی طرف سے دے دو, یا ان کو دے دو, اور یاد نہیں تو ان کی طرف سے دے دو. کہ حضور آپ گواہ رہنا, میں نے پورا مال اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے. جو یاد ہے اس کو دے دیا, جو یاد نہیں ہے سب اللہ کے لیے ہے. توبہ کی, مرید ہوئے, اب واپس گھر کی طرف چلے. اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے. وہ بچے اب بھی, یہ ساری داستان کے درمیان وہ بچے اب بھی کھیل رہے تھے. جیسے گھر کی طرف توبہ کر کے پلٹے ہیں تو بچوں نے کہا, ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے. آنکھ میں آنسو, رو پڑے, مولا یہ تو صرف میں جانتا ہوں کہ میں نے حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے. تو نے ان کے دل میں تک میری, جو آج صبح نفرت کی بات کر رہے تھے, وہ محبت کی بات کر رہے تھے. سچی توبہ کی برکت اللہ نے محبت ڈال دی. پھر وہ حبیب کیا ہوئے پتہ ہے, جسے دنیا حبیب سود خور کہتی تھی, پھر وہی حبیب سچی توبہ کے بعد ولی ہوئے. اور اسی ولی کو دنیا نے حضرت حبیب اعجمی کے نام سے جانا. اور حبیب اعجمی وہ ہے جو غوث پاک کے پیروں کے پیر ہے, جو غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہے. سچی توبہ نے وہاں تک پہنچایا. پھر کہاں تک پہنچے پتہ ہے؟ توبہ کس کے ہاتھ پہ کی؟ حسن بصری کے ہاتھ پہ. اور مقام کہاں پہنچا؟ ایک مرتبہ حبیب اعجمی سے ملنے کے لیے امام حسن بصری اپنی خانقاہ سے نکل کے ان کی خانقاہ میں جا رہے تھے. مغرب کا وقت ہو گیا. حبیب اعجمی نے مصلی پہ جا کے مغرب شروع کر دی. حضرت حسن بصری سوچنے لگے, اس نے میرے ہاتھ پہ سود سے توبہ کی تھی, پڑھوں کہ نہیں پڑھوں اس کے پیچھے نماز, اس کی اقتدا کروں کہ نہیں کروں. اور پھر میں عربی ہوں, یہ اعجمی ہے, اور اعجمی ہے تو اس کی اقتدا کروں کہ نہیں کروں. اسی سوچ میں حبیب نے سلام پھیر دیا. توجہ کرنا, توبہ کرنے والوں کے مرتبے قدرت کیسے دکھاتی ہے. ہاں, پڑھوں کہ نہیں پڑھوں, اسی میں سلام پھیر دیا. اب نماز پڑھی, خانقاہ میں گئے. رات کی آخری حصے میں آنکھ لگی. آنکھ لگنے کے بعد خواب میں اللہ کا جلوہ دیکھا. اہل سنت کے نزدیک اللہ کو خواب میں دیکھنا جائز ہے. دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, لیکن ہمارا مسلک یہی ہے کہ اللہ کو خواب میں اگر کوئی دیکھتا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن جب ہر کوئی کو حضور نظر نہیں آتے خواب میں تو اللہ کیسے؟ تو بہرحال خواب میں اللہ کا جلوہ دیکھا جیسا کہ اس کی شان ہے. تو اللہ سے عرض کی, مولا, اللہ نے فرمایا حسن مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا مولا بس اتنا چاہتا ہوں کہ اب تک جتنی عبادتیں کی قبول کر لے, اب تک جتنی عبادتیں کی قبول کر لے. اللہ نے فرمایا تجھے موقع تو دیا تھا, تو نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو چاہتا ہے نا تیری دعائیں قبول ہو جائے, تیری عبادتیں قبول ہو جائے, تیری عبادتیں قبول ہو جائے, چاہتا ہے نا. میں نے موقع دیا تھا, تو نے فائدہ نہیں اٹھایا. مولا کب؟ آج ہی موقع دیا تھا, مغرب میں. اگر 3 رکعت حبیب اعجمی کے پیچھے پڑھ لیتا تو جو 4 آئے میں تیری مراد کو پورا کر دیتا.